رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین انجمن، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے، کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہیں؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل و میلاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق ماننے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، غریب و نادار معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا، شیر خوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی عبرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اثناء سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کے حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام میں ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہ و بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفروق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر آج دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟
لہٰذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں، بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ او اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، بلوچستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سرزمین فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، اور کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی۔ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندہ یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔